پیشن گوئیاں اس نے کی اور اس نے پادری عبداللہ آتھم کے حوالے سے جو بیان کیا وہ کیا بیان کیا اس نے، اور اس میں وہ کیسے سرخرو ہوا یا لاجواب ہوا یا کذاب ہی ثابت ہوا؟ پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو اس کے اصل الفاظ بتاؤں گا، تاکہ کوئی قادیانی یہ نہ کہے کہ جی یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ جب پتہ چل گیا، اتنی انہوں نے شد و مد کے ساتھ دعائیں کی، بد دعائیں کی کہ وہ مر جائے، اور پھر اس کو دیکھ کے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاش لے کے پھر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ پلٹے اسلام کی طرف نہیں ہیں۔ وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا تھا میں نے ان کو ہرایا ہے، میں نے ان کو شکست دی ہے، وہ لاجواب کیا ان کو، لیکن وہ کیسے جان چھڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ یا اللہ تو فیصلہ کر، میری بس ہو گئی۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، عوام کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ بڑے قادیانی ایسے مجھے ملے ہیں کہ جو لاجواب ہوئے ہیں اور خود انہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار کیا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، حضرت صاحب کی بات صحیح نہیں ہے، ہمارا موقف صحیح۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں ہمارا گزشتہ پروگرام جو کہ اسلام نے پیشن گوئیوں کے حوالے سے ایک ضابطہ مقرر کیا اور نبوت کے سچے ہونے کی ایک قوی دلیل ہے، اس حوالے سے جو مرزائی حضرات اپنے ضابطے بیان کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرتے بھی ہیں، اور جو مرزا غلام قادیانی نے ضابطے بیان کیے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر وہ جانے اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب سے، جن کے ہم مشکور ہیں۔ اب ہم اپنے معزز مہمان خاور صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پادری عبداللہ آتھم تھا، اس کے ساتھ جو مرزا غلام قادیانی کا مناظرہ ہوا تھا، اس کا کیا پس منظر ہے اور اس حوالے سے وہ کیا روشنی ڈالتے ہیں۔ استاد محترم، اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو اس کا مناظرہ ہوا تھا، اس حوالے سے کہ پیشن گوئیاں اس نے کی اور اس نے پادری عبداللہ آتھم کے حوالے سے جو بیان کیا وہ کیا بیان کیا اس نے، اور اس میں وہ کیسے سرخرو ہوا یا لاجواب ہوا یا کذاب ہی ثابت ہوا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بڑی بڑی مشہور پیشین گوئیاں ہیں نا، ان میں سے ایک ہے۔ جیسا کہ ہم نے ناظرین سے وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ اس کی جو مشہور پیشین گوئیاں ہیں اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، تاکہ علی وجہ البصیرت سمجھ آئے سب کو جو ہے وہ کہاں اس نے پتہ چل جائے کہ کیسے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کو ماننے والے جو ہیں ان کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نجات کا ذریعہ بنا لے۔ پادری عبداللہ آتھم کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا مناظرہ ہوا امبرسر میں الوہیت مسیح کے موضوع پر، تو یہ 15 دن تک مناظرہ چلتا رہا۔ صحیح۔ یہ 22 مئی کو شروع ہوا اور 5 جون کو جا کر جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس مناظرے کے اندر تحریری گفتگو ہو رہی تھی، تو 15 دن جو ہے یہ مناظرہ ہوتا رہا اور بغیر کسی فیصلے کے یہ ختم ہو گیا۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آخری تحریر کے اندر سب سے آخر میں پادری عبداللہ آتھم کے متعلق ایک پیشین گوئی کر دی۔ اب چونکہ وہاں پر عیسائیوں کے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مرزا غلام احمد قادیانی کے حامی بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جو ہے بڑی تحدی کے ساتھ اور بڑے چیلنج کے ساتھ ایک پیشین گوئی کر دی۔ پہلے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو اس کے اصل الفاظ بتاؤں گا، تاکہ کوئی قادیانی یہ نہ کہے کہ جی یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ مرزا قادیانی نے پیشین گوئی یہ کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 15 مہینے کے اندر پادری عبداللہ آتھم جو ہے یہ مر جائے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پادری عبداللہ آتھم نہیں مرا، وہ اس پیشین گوئی کے وقت کے پورا ہونے کے تقریباً 2 سال بعد جا کر مرتا ہے۔ صحیح۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے
جو پیشین گوئی کی، یعنی یہ جو مناظرہ ہوا 15 دن 22 مئی سے لے کر 5 جون تک، یہ مناظرہ ہوا تھا 1893 میں۔ اب یہ پیشین گوئی 15 مہینے تک جا کر جو ہے یہ اس کی آخری ڈیڈ لائن تھی، وہ مکمل ہوتا تھا 5 ستمبر 1894 کو جا کر۔ صحیح۔ لیکن پادری عبداللہ اتھم جو ہے وہ نہیں مرا، وہ 1896 کے اندر جا کر مرتا ہے، تقریباً 2 سال کے بعد جا کر مرا وہ۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی پریشان ہو گیا، اس کی عوام بھی عجیب و غریب ان کی صورتحال، تو پھر تعویلات کا بہانہ جو مرزا غلام محمد قادیانی ہمیشہ سے کرتا رہا، اب وہ کیا ہیں انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلے میں آپ کے سامنے مرزا غلام محمد قادیانی کے اصل الفاظ رکھوں گا، کیونکہ ان الفاظ کے اوپر بہت بڑی بنیاد ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اس پیشین گوئی کے اوپر گفتگو کریں گے، ایک طرف مرزا قادیانی کے اصل الفاظ اور دوسری طرف اس کی تعویلات رکھیں گے، جیسا کہ ہم آگے جا کر گفتگو کریں گے، تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرزا قادیانی سچ بول رہا ہے۔ اپنی بات کے اندر خود ہی وہ جھوٹ کی ملاوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اصل الفاظ جو ہے جو اس نے لکھے، جو اس کی کتاب جنگ مقدس روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 کے اندر موجود ہے، یہ جنگ مقدس اس کا یہی مناظرہ ہے پورا، دونوں طرف کی تحریریں جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں، جو 15 دن تک مناظرہ چلتا رہا۔ تو اس کے صفحہ نمبر 291 اور 292 کے اوپر جو ہے اس نے یہ پیشین گوئی بیان کی، لکھی اس نے باقاعدہ، وہاں پر اس پرچے کے اندر لکھ کر دی ان کو۔ اتنا بڑا دعویٰ کیا؟ جی جی، یعنی ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر مرزا قادیانی کا بھی اصول دیکھا، اور بالکل اس نے ٹھیک بیان کیا کہ قبل از وقت ہو اور وہ مشہور کر دی، شائع کر دی گئی ہو، صحیح، یہ ہوتی ہے پیشین گوئی۔ اس نے بالکل اس اصول کے مطابق یہ لکھ کے دے دیا، دعویٰ جو ہے وہ کیا، پیشین گوئی کی اور لکھ کر دے دی۔ صحیح۔ وہ کیا ہے؟ الفاظ اس کے: آج رات جو مجھ پر کھلا وہ یہ ہے کہ جب کہ میں نے بہت تضرع اور ابتحال سے جناب الہی میں دعا کی کہ تو اس امر میں فیصلہ کر، اور ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، تو اس نے مجھے یہ نشان بشارت کے طور پر دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے، میں یہاں پر رک کر ایک پوائنٹ جو ہے وہ بیان کر دوں، ابھی میرے ذہن میں آیا یہ عبارت پڑھتے ہوئے۔ مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بڑے تضرع اور ابتحال، یعنی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اس امر میں فیصلہ کر، ہم عاجز بندے ہیں، تیرے فیصلے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ کون سا امر؟ جو مناظرہ ہو رہا تھا، وہ مناظرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مناظرے کے اندر مرزا قادیانی جیت نہیں سکا، مسیحیوں کو شکست نہیں دے سکا۔ اگر وہ شکست دے دیتا تو پھر اسے یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا تھا میں نے ان کو ہرایا ہے، میں نے ان کو شکست دی ہے، وہ لاجواب کیا ان کو۔ لیکن وہ کیسے جان چھڑا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہ یا اللہ تو فیصلہ کر، میری بس ہو گئی۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہو، عوام کچھ بھی کہہ سکتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت کے طور پر جو ہے نا، آپ کا نام بھی بشارت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ نشان مجھے بشارت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیا نشان دیا؟ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جاوے گا۔ 15 دن مناظرہ ہوا ہے، ہر دن کے بدلے 1 مہینہ، تو 15 مہینوں کے اندر جو ایک عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے، کیا مطلب؟ پادری عبداللہ اتھم، ظاہر ہے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہا تھا نا۔ کہتا ہے جی 15 مہینوں کے اندر جو ہے وہ حاویہ میں گرایا جائے گا اور اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرطے کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی اس سے عزت ظاہر ہوگی۔ کہتا ہے اس کو ذلت ہوگی
اور جو سچے خدا کو مانتا ہے اس کی عزت ظاہر ہوگی، یعنی اپنے والے سے کہہ رہا ہے کہ میری عزت ہوگی۔ اور اس وقت جب یہ پیش گوئی ظہور میں آوے گی، بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے، بعض اندھے سجاکھے کیے جائیں گے۔ اب اس کی اردو دیکھیں، پنجابی نما اردو۔ اور بعض لنگڑے چلنے لگیں گے اور بعض بہرے سننے لگیں گے۔ یہ اس کی پیشین گوئی ہے۔ یہ اس نے بڑی تحدی کے ساتھ اور بڑے چیلنج کے ساتھ اس نے یہ بات کی۔ آگے بھی بات سننے والی ہے، جو پھر آگے اس نے تبصرہ کیا ہے اس کے اوپر، چونکہ وہ بھی ہمارے موضوع کے متعلق ہے، اس لیے میں وہ بھی آپ کے سامنے عبارت رکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ صحیح۔ کہتے ہیں اسی طرح پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، سو الحمدللہ والمنہ کہ اگر یہ پیشین گوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور نہ فرماتی تو ہمارے یہ 15 دن ضائع گئے تھے۔ اگر یہ پیشین گوئی نہ ہوتی تو 15 دن ضائع۔ یہاں پر بھی پتہ چلا کہ مناظرہ جیت نہیں سکا وہ۔ انسان ظالم کی عادت ہوتی ہے کہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا، اور باوجود سننے کے نہیں سنتا، اور باوجود سمجھنے کے نہیں سمجھتا، اور جرت کرتا ہے اور شوخی کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا ہے۔ لیکن اب میں جانتا ہوں کہ فیصلے کا وقت آ گیا۔ میں حیران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔ آگے عبارت سنیے گا۔ معمولی بحثیں تو اور لوگ بھی کرتے ہیں، اب یہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ کہتا ہے کہ معمولی بحثیں تو دوسرے لوگ، میں کیوں آیا ہوں اس بحث کے اندر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی کو ثابت کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا رد کرنا اس کے نزدیک کیا ہے؟ معمولی بحث ہے، حالانکہ یہ عقیدے کی بحث ہے، اور پوری عیسائیت اس بنیاد کے اوپر کھڑی ہے، الوہیت مسیح کے اوپر۔ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نا، اصل میں اس نشان کے لیے، یعنی یہ جو پیشین گوئی میں نے کیا ہے نا، اصل میں اللہ تعالیٰ یہ کروانا چاہتا تھا۔ جی پھر نہیں ثابت ہوئی۔ میں اس وقت اقرار کرتا ہوں، یہ جملے سنیے گا ذرا اس کے، میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے، اور وہ 15 ماہ کے عرصے میں آج کی تاریخ سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے۔ یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج کی تاریخ سے 15 ماہ تک بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے۔ حاویہ آپ کو پتہ ہے جہنم کا نام ہے۔ اچھا، تو کہتا ہے کہ 15 مہینے کے اندر اندر وہ مر کر کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ نہ پڑے، اگر 15 ماہ تک وہ مر کر جہنم میں نہ جائے، تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے، رسوا کیا جاوے، میرے گلے میں رسا ڈال دیا جاوے، مجھ کو پھانسی دیا جاوے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ اور میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرور ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اب آپ دیکھیے کتنی تحدی کے ساتھ وہ پیشین گوئی کر رہا ہے، اور اس نے اپنی پیشین گوئی کی تشریح بھی کر دی۔ جو پیشین گوئی کے الفاظ مرزا قادیانی نے لکھے، اس کے اندر کیا ہے کہ حاویہ میں گرایا جائے گا۔ آگے جو اس نے تبصرہ کیا، اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی صاحب الہام اپنے الہام کی تفسیر سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر ہم نبی علیہ السلام چونکہ اس کو نبی مانتے اس لیے ہم یہ تقابل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری کہہ سکتے ہیں مجبوری ہے، وگرنہ اسلامی نظام نافذ ہو تو پھر تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ تو مسئلے ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ مثلا نبی علیہ السلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تفسیر نبی علیہ السلام کریں گے اس سے بڑھ کر کوئی بھی تفسیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صاحب الہام۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر بقول قادیانیوں کے، چونکہ وہ مانتے ہیں کہ اس کے اوپر الہام ہوتا تھا، جو الہام ہوا پیشین گوئی کی صورت میں، اس کی جو تفسیر اس نے کی اور کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ اور اس نے تفسیر کیا کی کہ 15 مہینے کے اندر اندر موت کے ذریعے وہ حاویہ میں جائے گا، یعنی وہ بندہ 15 مہینے کے اندر اندر مر جائے گا۔ اب یہ جملے پر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ قادیانیوں کا سارا زور جو ہے نا وہ اسی جملے کو ختم کرنے کے اوپر ہے۔ صحیح جی پیشین گوئی کے اندر اصل موت نہیں، وہ آگے انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ تو یہ تھے جی اس کے اصل الفاظ اس کی کتاب میں سے جو اس نے لکھ کر مسیحیوں کو، عیسائیوں کو دیے اس موقع پر۔ یہ پیشین گوئی کے الفاظ آپ نے سماعت کر لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اور اس کے پیروکاروں نے اس پیشین گوئی کے حوالے سے کیا رویہ اختیار کیا۔ اس کا بیٹا
بشیر الدین محمود جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ بنا، جس کو میاں محمود کہا جاتا ہے، اس نے ایک دفعہ خطبہ دیا جمعے کا، اس کے اندر اس نے عبداللہ ادھم کی پیشین گوئی کا ذکر کیا۔ میں آپ کے سامنے اس کی عبارت رکھنے لگا ہوں، آپ اندازہ کیجئے گا کہ کس قدر قادیانیوں نے کوشش کی کہ عبداللہ ادھم جو ہے وہ مر جائے۔ اس کی کتاب ہے خطبات محمود، اس کی جلد نمبر 21 ہے اور صفحہ نمبر 241 ہے۔ کہتا ہے، پھر ادھم کے متعلق پیش گوئی کے وقت جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا اور میری عمر کوئی 5.5 سال کی تھی، مگر مجھے وہ نظارہ خوب یاد ہے کہ جب ادھم کی پیش گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے کرب اور اضطراب سے دعائیں کی گئیں۔ آپ اندازہ کریں، کہتا ہے جی کتنے کرب کے ساتھ دعائیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مر جائے آخری دن۔ میں نے تو محرم کا ماتم بھی کبھی اتنا سخت نہیں دیکھا۔ حضرت مسیح موعود ایک طرف دعا میں مشغول تھے، مرزا قادیانی خود بھی دعا کر رہے تھے، اور مولوی عبدالکریم صاحب اور سلسلے کے بعض اور بزرگ مسجد میں جمع ہو کر دعا کر رہے تھے، اور تیسری طرف بعض نوجوان بریکٹ میں لکھا ہے جن کی سرکت پر بعد میں برا بھی منایا گیا، جہاں حضرت خلیفہ اول مطب کیا کرتے تھے اور آج کل مولوی قطب الدین صاحب بیٹھتے ہیں، وہاں اکٹھے ہو گئے، اور جس طرح عورتیں بینڈ ڈالتی ہیں اس طرح انہوں نے بینڈ ڈالنے شروع کر دیے۔ ان کی چیخیں 100 گز تک سنی جاتی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ دعا جاری تھی کہ یا اللہ ادھم مر جائے، یا اللہ ادھم مر جائے، مگر اس کا کوہرام اور آہو زاری کے نتیجے میں ادھم تو نہ مرا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ قادیانیوں نے کس قدر جو ہے وہ کہہ لیں کہ پنجابی میں کہتے ہیں ترلے کیے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ادھم مر جائے آخری دن، یعنی جب آخری ڈیٹ تھی 5 ستمبر 1894، یہ اس دن کا قصہ ہے۔ اور اس دن صرف یہی نہیں ہوا، باقاعدہ ٹوٹکے کیے گئے۔ وہ کیا؟ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا جو ہے بشیر احمد، اس نے سیرت المہدی کے نام سے کتاب لکھی، اس کی روایت نمبر 312 ہے۔ کہتا ہے پیر سراج الحق صاحب نعمانی نے مجھ سے بیان کیا کہ جب ادھم کی پیش گوئی کی میعاد قریب آئی تو اہلیہ صاحبہ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے کہ 1000 ماش کے دانے لے کر ان پر 1000 دفعہ سورہ علم تری کیفہ پڑھنی چاہیے۔ کہتا ہے جی حکیم نور الدین صاحب کی بیوی کو خواب آئی کہ 1000 دانے ماش کے لے کر سورت الفیل جو ہے وہ اس کے اوپر پڑھا جائے، اور پھر ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے، اور پھر واپس منہ پھیر کر نہ دیکھا جائے۔ یہ خواب حضرت خلیفہ اول نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض، یعنی حکیم نور الدین نے حضرت صاحب کو بتایا، مرزا صاحب کو بتایا، تو مرزا صاحب نے کہا جی اس کو پورا کریں، اپروول دے دی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، 1000 دفعہ جو ہے نا اس کو دانے کے اوپر پڑھ کر، اور کہتے ہیں جی مولوی عبدالکریم صاحب، میرا اور میاں عبداللہ صاحب سنوری کا نام لیا اور کہا کہ بھئی تم تینوں جو ہے نا اس کے اوپر 1000 دفعہ پڑھو۔ کہتے عشاء کے بعد ہم شروع ہوئے تو رات کے تقریباً 2 بجے تک یہ وظیفہ کرتے رہے۔ یعنی یہ وظیفہ کیا کس لیے تھا؟ یہ عبداللہ ادھم کے مرنے کے لیے، کہ وہ مر جائے، اور یہ تھا اس کا آخری دن۔ یہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی کے اندر ہی دوسری جگہ پر اس چیز کی صراحت کی ہے کہ یہ آخری دن ایسا کیا تھا کہ وہ 1000 دانے لے کر جو ہے نا ان کے اوپر پڑھ کر کنویں کے اندر پھینکا گیا اور واپس مڑ کر نہیں دیکھا گیا۔ اس پر عمل باقاعدہ انہوں نے کیا، لیکن مرا پھر بھی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ قادیانیوں نے کس قدر کوشش کی ہے۔ اب مزید دیکھیے، مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے بذات خود دعا مانگ رہا ہے جب وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ سچا ہوتا تو اسے اتنے پاپڑ بیلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی یعنی وہ خود بھی با الفاظ دیگر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں
ہمیں کوئی اس کے اندر جھوٹا نہیں ہمیں کہہ سکتا کہ مرزا قادیانی کو خود اپنی خدا کی طرف سے ملی ہوئی پیشین گوئی کے اوپر ایمان نہیں تھا. بھئی دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کی بات نہیں ادھر ادھر ہو سکتی. وہ کیسے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے. ایک بندے کو خط لکھتا ہے اور یہ خط لکھا اس نے 22 اگست 1894 کو، یعنی پیشین گوئی پورے ہونے سے چند دن پہلے کی بات. 5 ستمبر کو مکمل ہونا تھا، آخری دن تھا پیشین گوئی کی میعاد کا. کہتا ہے جی عنایت نامہ ماہ کارڈ پہنچا، اب تو صرف چند روز پیش گوئی میں رہ گئے ہیں، دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان سے بچاوے. شخص معلوم فیروز پور میں ہے اور تندرست و فربا ہے. عبداللہ اتھم کہتا ہے فیروز پور میں ہے اور تندرست اور موٹا تازہ ہے. خدا تعالیٰ اپنے ضعیف بندوں کو ابتلا سے بچاوے، آمین ثم آمین. باقی خیریت ہے، مولوی صاحب کو بھی لکھیں کہ اس دعا میں شریک رہیں. خود بھی دعائیں کرتا رہا اور لوگوں سے بھی کرواتا رہا. اب یہ مکتوبات احمدیہ کا حوالہ ہے. یعقوب علی قادیانی تھا، اس نے یہ مرزا قادیانی کے مکتوب جمع کیے. جلد نمبر 5 اور نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 128 پر اس نے یہ خط لکھا اس کا، اور نیچے وضاحت کی اس نے کہ یہ آتھم کی پیشین گوئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے حضرت صاحب کی. اب آپ دیکھیے کہ مرزا غلام محمد قادیانی خود بھی دعائیں کر رہا ہے اور لوگوں سے بھی دعائیں کروا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو یقین نہیں تھا کہ خدا کی یہ پیشین گوئی پوری ہو. بالکل حق بجانب ہے یہ کہ اسے یہ یقین تھا کہ یہ میری اپنی گھڑی ہوئی ہے، ایسی ہے، پوری ہو گئی تو ٹھیک، نہ ہوئی تو کوئی نہ کوئی طویل کر لیں گے. چھاٹیاں تو پھر بد دعا ہوئی نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سنوری نے جب آتھم کی میعاد میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تھا. یہ وہی بات جو میں نے پہلے بیان کر دی سیرت المہدی کے حوالے سے کہ وہ سورت کا وظیفہ کیا گیا آخری دن اور کنویں کے اندر پھینکا گیا. یہ روایت نمبر ہے 160. یعقوب علی عرفانی نے سیرت مسیح موعود کے نام سے کتاب لکھی، اس کے صفحہ نمبر 7 پر اس نے آخری دن کا نقشہ کھینچا ہے. ایک تو آپ نے سن لیا میاں محمود کے حوالے سے. اب یہ بندہ یہ بھی وہاں پر موجود تھا آخری دن، تو کیا کہتا ہے؟ آتھم کی پیش گوئی کا آخری دن آ گیا اور جماعت میں لوگوں کے چہرے کسمردہ ہیں، یعنی مردہ چہرے ہو چکے تھے، اور دل سخت منقبض ہیں، دل میں بڑی گھٹن ہے. بعض لوگ ناواقفی کے باعث مخالفین سے اس کی موت پر شرطیں لگا چکے ہیں. یعنی بعض نے کہا مر جائے گا، شرط لا لو پاویں مرے گا، آج مرے گا. ہر طرف سے اداسی اور مایوسی کے آثار ظاہر ہیں. لوگ نمازوں میں چیخ چیخ کر رو رہے ہیں کہ اے خداوند ہمیں رسوا مت کریو. غرض ایسا کوہرام مچ رہا ہے کہ غیروں کے رنگ بھی فک ہو رہے ہیں. کس قدر ان لوگوں نے آہوزاری کی، چیخ و پکار کی، شور شرابہ کیا، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا. اس پیشین گوئی کے حوالے سے ایک اور قادیانی نے تبصرہ کیا. ماسٹر قادر بخش ایک قادیانی ہے، کہتا ہے 5 ستمبر 1894 کو جس دن عبداللہ اتھم والی پیش گوئی کے پورے ہونے کا انتظار تھا، آخری دن کی بات کر رہا ہے، آپ یعنی ماسٹر قادر بخش قادیان میں تھے کہ آج سورج غروب نہیں ہوگا کہ آتھم مر جائے گا. مگر جب سورج غروب ہو گیا تو لوگوں کے دل ڈولنے لگے. آپ یعنی ماسٹر قادر بخش صاحب فرماتے تھے کہ اس وقت مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، ہاں فکر اور حیرانی ضرور تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر لوگ جو مرزا قادیانی کے شدائی تھے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جو اس کے حق میں بیان کر رہے تھے کہ وہ مر جائے، تو بعد میں پھر ان کو اپنے اس مذہب کے حق میں جو باطل مذہب تھا ان کا اس کو مان جانا چاہیے تھا نا کہ یہ بات جھوٹی نکلی. لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے گھبراہٹ تو نہیں تھی لیکن فکر اور حیرانی ضرور تھی. لیکن جس وقت حضور نے تقریر فرمائی، مرزا قادیانی نے جب وقت پورا ہو گیا نہیں مرا، پھر اس نے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے تقریر کی. جیسا کہ ابھی جو آپ نے ابھی وقفے کے اندر بات کر رہے تھے، وہ جس نے کشتی نوح بنائی افریقہ میں، تو وہ 25 دسمبر 2025 تک کہتا تھا نا دنیا کے اندر سیلاب آئے گا، یہ ہوگا. تو اب وہ 25 دسمبر تو گزر گیا، تو اس نے پھر لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں کو مطمئن کیا کہ خدا جو ہے نا وہ اس نے عذاب ٹال دیا ہے وغیرہ. مرزا قادیانی بالکل اسی طرح کرتا. اس نے تقریر کی اور لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ نبیوں کے اوپر ابتلا آتی ہے، عوام کے اوپر آزمائش آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. کہتا ہے لیکن جس وقت حضور نے تقریر فرمائی اور ابتلاؤں کی حقیقت بتلائی تو طبیعت بشاش اور انشراح صدر پیدا ہو گیا اور ایمان تازہ ہو گیا.
ماسٹر قادر بخش صاحب فرماتے تھے کہ میں نے امبرسر جا کر عبداللہ آتھم کو خود دیکھا پیشین گوئی کا وقت گزرنے کے بعد. کہتا ہے میں نے جا کر عبداللہ آتھم کو امبرسر میں خود دیکھا. عیسائی اسے گاڑی میں بٹھائے ہوئے بڑی دھوم دھام سے بازاروں میں لیے پھرتے تھے. ظاہر ہے انہوں نے مارکا سر کیا تھا, مناظرہ جیتا انہوں نے, مناظرہ بھی, اور پیشین گوئی کے نتیجے میں بھی وہ نہیں مرا, بچ گیا وہ. ایسی ہے. تو عیسائیوں نے خوب جو ہے نا اس کو کیش کیا اس زمانے میں. مرزا غلام محمد قادیانی کی خوب ذلت ہوئی. کہتا ہے میں نے خود دیکھا کہ بازاروں کے اندر بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس کو لیے پھرتے تھے, لیکن اسے دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ واقعے میں یہ مر گیا ہے. کہتا ہے میں نے جب اس کو دیکھا نا تو میں سمجھا کہ یہ مر گیا, یہ زندہ نہیں ہے, اور یہ صرف اس کا جنازہ ہے. اچھا, پھر بھی وہ یہی سمجھ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی ذہنی حالت کا. کہتا ہے کہ قادر بخش نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کو جب دیکھا تو میں نے کہا یہ مردہ ہی ہے جس کو یہ گاڑی کے اندر بٹھا کر لیے پھرتے ہیں نا, جسے لیے پھرتے ہیں آج نہیں تو کل مر جائے گا. اب آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی ذہنی حالت کا. یہ اخبار الحکم کے اندر جو ہے یہ بیان چھپا اس کے بیٹے کا, ماسٹر قادر بخش کے بیٹے کا, کہ اس نے اپنے والد کے حوالے سے یہ باتیں بیان کی. مضمون اس کا شائع ہوا جو کہ جلد نمبر 25 ہے, اخبار الحکم قادیان نمبر 34 ہے, اور 7 ستمبر 1923 کو جو ہے اس اخبار کے اندر یہ اس کا بیان شائع ہوا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کیسی کیسی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں. نہیں, میں اصل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب پتہ چل گیا, اتنی انہوں نے شد و مد کے ساتھ دعائیں کی, اس بد دعائیں کی کہ وہ مر جائے, اور پھر اس کو دیکھ کے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاش لے کے پھر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی یہ پلٹے اسلام کی طرف نہیں ہیں, یعنی اپنے اسی کذاب مذہب کے اوپر ہی رہے ہیں جو مرزا گھڑتا رہا, بیان کرتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی تک پہنچنا ان کا مطمع نظر نہیں تھا. بڑے قادیانی ایسے مجھے ملے ہیں کہ جو لاجواب ہوئے ہیں, اور خود انہوں نے اپنی زبانوں سے اقرار کیا, ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے, حضرت صاحب کی بات صحیح نہیں ہے, ہمارا موقف. اس کے باوجود وہ اپنے مذہب کے اوپر کھڑے ہیں, اسلام قبول نہیں کرتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں ہے, کچھ اور مقاصد ہیں ان کے. تو اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہو سکتی جو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, فنڈنگ ہوتی ہے, ممکن ہے یہ بھی لالچ ہے, ممکن ہے وہ سارا کچھ نبی بند ہو جائے گا. اسلام کا یہ فرمان بھی تو موجود ہے نا کہ قیامت کے قریب جو ہے لوگ جو ہیں وہ مال و دولت کی خاطر اپنا دین جو ہے وہ بیچ دیں گے. تو ظاہر جو ان کا وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کیسی کیسی جو ہیں وہ تشریحات اور تعویلات کر رہے ہیں, خود مان بھی رہے ہیں مرا نہیں ہے, آخری دن تک, آخری لمحے تک انتظار ہے, دعائیں کر رہے ہیں, چیخ و پکار کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. محرم کے ماتم سے زیادہ سخت ماتم ان کے گھروں میں ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود مرزا قادیانی کو یہ سچا کہہ رہے ہیں. بعض قادیانیوں نے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا. مثلا ایک بہت بڑا رئیس تھا مالیر کوٹلے کا, اس نے خط لکھا حکیم نور الدین کو. کہتا ہے جی آج 7 ستمبر ہے اور پیشگوئی کی میعاد مقررہ 5 ستمبر 1894 تھی. گو پیشگوئی کے الفاظ کچھ ہی ہوں, لیکن آپ نے جو الہام کی تشریح کی ہے وہ یہ ہے. وہ آگے اس کی تشریح کرتا ہے کہ آپ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا, لیکن اس نے یہ باتیں کی کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا مطلب ہے, یہ اس کا مطلب ہے, لیکن اس کو تو موت نہیں آئی, وہ تو ہٹا کٹا پھر رہا ہے. عبداللہ آتھم, میرے دل کے اندر بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں اسلام کے حوالے سے. اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ اپنے اسلام کے حوالے سے, اپنے اسلام کے حوالے سے. تو اب کہتا ہے جی یہ تو ہماری ذلت ہوئی ہے, اس کے اندر عیسائیوں کی جیت ہوئی ہے, اس کی فتح ہوئی ہے. یعنی بعض قادیانی جو ہے اس حد تک پہنچ گئے, لیکن بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اس نے قادیانیت کو پھر بھی نہیں چھوڑا. اس حد تک یہ بندہ پہنچ گیا, لیکن مرزا غلام محمد قادیانی نے نہ جانے کس طرح اس کو مطمئن کیا اور یہ قادیانیت کے اندر ہی رہا. تو کہنے کا مطلب یہ سارے حوالہ جات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ قادیانی بذات خود تسلیم کرتے ہیں کہ عبداللہ آتھم جو ہے وہ نہیں مرا, پیشین گوئی کے مطابق نہیں مرا, اور آخری لمحے تک ان کو انتظار تھا کہ وہ مر جائے. لیکن جب وہ نہیں مرا تو پھر تصویر کا دوسرا رخ سامنے آیا. وہ کیا
مرزا غلام محمد قادیانی نے حسب عادت تعویلات کا سہارا لیا. اب وہ تعویلات کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ استاد محترم. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مزید دین کے کام لیتا رہے, دین کی خدمت کا, ختم نبوت کا پیرا آپ دیتے رہیں اسی طرح. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور خصوصاً جو قادیانی حضرات ہیں, اگر ان کا کسی بھی قسم کا سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں, اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.